بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اما بعد، اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں صحابہ کے تعلق سے چوتھے قسم کی آیات کا ذکر کرتے ہیں، جن میں صحابہ کی بعض غلطیوں کا بیان ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ یہ آیات اس لیے درس میں شامل کی ہیں کیونکہ صحابہ سے بغض کرنے والوں کا یہ اعتراض ہمیشہ رہتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں صحابہ کی غلطیوں کا ذکر ہے، ان آیات کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. میں پہلے صحابہ سے بغض کرنے والوں کا اعتراض بیان کرتا ہوں اور خصوصی طور پر ان آیات کا ذکر کرتا ہوں جن آیات کو وہ چوتھی قسم کی آیات کہہ کر صحابہ کی تنقیص کی مثالیں سمجھتے ہیں اور ان پر طعن کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں. پہلے اعتراض اور پھر اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں. ان کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں صحابہ کی بعض غلطیوں کا بھی بیان ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. آخر سورة آل عمران آیت نمبر 152. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 25. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 118. اور پھر ان آیات کے ساتھ ذات و انوات کی حدیث کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ صحابہ سے شرک جیسے عظیم گناہ کرنے کی غلطی بھی ہوئی ہے. میں مختصر طور پہ یہ چیزیں، یہ صرف 3 آیات اور اس حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے، اور یہ سب سے بڑے اعتراضات ہیں ان لوگوں کے. اور بھی کچھ آیات کا ذکر کرتے، لیکن آپ ان آیات کا جواب سن کے انشاءاللہ دیگر بھی آیات کی وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی. اس اعتراض کا جواب سب سے پہلے اجمالی جواب، میں تفصیلی جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، لیکن اجمالی جواب یہ ہے. نمبر 1، پہلے یہ جملہ درست کر لیا جائے کہ تمام صحابہ سے نہیں، بعض صحابہ سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں. دوسرے نمبر پہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی تھیں، ان کی اکثریت نو مسلم تھی. جن صحابہ سے غلطیاں ہوئی تھیں ان کی اکثریت نو مسلم تھی، جیسے کہ ذات و انوات کے حدیث میں آیا ہے کہ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، جبکہ ہم نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ لفظ سیدنا ابو وقد اللیثی کے حدیث میں شروع میں یہ جملہ موجود ہے. میں آگے انشاءاللہ جب حدیث کی بات کروں گا اس میں مزید وضاحت کروں گا. نمبر 3، ابتداء کے نقص کو نہیں، انتہا کے کمال کو دیکھا جاتا ہے. ان کی تربیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اور ان کے لیے یہی شرف کافی ہے. اور تورات اور انجیل میں ان کا ذکر خیر اسی انتہا کے کمال کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ الی آخر الآیہ. سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں میں نے پہلے درس میں جب صحابہ کے تعلق سے جو پہلے قسم کی آیات کہ قرآن مجید میں، بلکہ قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجیل میں صحابہ کا ذکر خیر کس طریقے میں ہوا ہے اور کس پیارے انداز سے اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس وقت میں نے اس آیت کے تعلق سے چند اہم باتیں کی تھیں، آپ دوبارہ سن لیں. چوتھے نمبر پہ صحابہ مجتہدین ہیں. ان میں سے جن سے اجتہاد میں غلطی ہوئی وہ ایک اجر کے مستحق ہیں، اور جن سے غلطی نہیں ہوئی وہ دگنے اجر کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر
علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر متفق علیہ۔ تو صحابہ سے جن سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں غلطیوں کے تعلق سے، تو وہ اجر کے بیچ میں ضرور ہیں، 1 یا 2 اجر صحابہ کو اللہ کے حکم سے مل کے ہی رہے گا۔ 5ویں نمبر پہ صحابہ کی بہت ساری خوبیوں کے سامنے ان کی غلطیوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، جیسے کہ پچھلے دروس میں ہم خوبیاں بیان کر چکے ہیں۔ 6 نمبر پہ صحابہ پر یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں تھیں، ان میں سے جن سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اسی وقت کی تکلیفوں کا کفارہ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی گواہی ہی ان کے لیے کافی ہے۔ 7 نمبر پہ اجمالی جواب میں اس میں صحابہ کے تعلق سے اہل سنت جماعت کے عقیدے کا ثبوت ہے اور تاکید بھی ہے کہ صحابہ معصوم عن خطا نہیں ہیں، جیسا کہ صحابہ پر یہ اعتراض کرنے والے اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے اصول میں سے ایک یہ اصول سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تفصیلی جواب میں صرف ان آیات اور اس حدیث کو مکمل پڑھ لیں، جواب انہی میں ہی موجود ہے، میں باہر سے کوئی بات نہیں کروں گا تفصیل جواب میں۔ اب پہلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ آیت ہمیشہ ادھوری پڑھتے ہیں، صرف اپنے مطلب کی باتیں نکالتے ہیں، آپ ان آیات کو صرف مکمل پڑھ لیں، جس کو تھوڑی سی عربی بھی آتی ہے، بے شک آپ جیسے میں نے کہا غور و فکر بھی نہ کریں، صرف آپ ظاہر معنی ہی لے لیں، جبکہ ہم بات غور و فکر کی کر رہے ہیں۔ آپ ان آیات کو جن میں صحابہ کرام کی غلطیوں کا ذکر ہے، ان آیات کو صرف آپ پڑھ کے دیکھ لیں اور دیکھیں کیا ان میں واقعی غلطی کا بیان ہے یا کچھ اور مقصد ہے۔ پہلی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 152 152 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ذکر ہے جو سچا وعدہ ہے، یہ غلبہ، یہ جنگ احد کی بات ہو رہی، اور غلبہ ابتدا میں صحابہ کا ہی تھا، اہل ایمان کا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا۔ پھر فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ یہ وہ حصہ ہے اس آیت کا جو اعتراض کا انہوں نے بیان کرتے ہیں، جس میں صحابہ کرام کے تنازع، آپس میں اختلاف، جب تیر اندازوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں خاص حکم دیا تھا اور تاکید بھی کی تھی کہ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، ان میں آپس میں اختلاف ہوا، پھر وہ ان میں سے صرف ایک شخص جو سربراہ تھا وہاں پہ رہ گیا، باقی سب جو نیچے چلے گئے، اور مال غنیمت جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں تو ان کو غلط فہمی ہوئی اور وہ چلے گئے مال غنیمت لینے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں وَلَقَدْ، اس میں 3 مؤکدات ہیں، واو، لام اور قد۔ واو قسم کے لیے ہے، لام تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، یعنی 3 مرتبہ تاکید کی جا رہی ہے قسم کے ساتھ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف اور درگزر کر دیا ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔ یہ اس آیت کا اختتام ہے۔ اس میں صحابہ کی تنقیص کی جا رہی ہے کیا؟ یقیناً قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے درگزر کر دیا ہے، جو غلطی ہوئی میں نے معاف کر دی ہے، اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ اس آیت میں بھی صحابہ کرام کی تعریف اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں، نہ کہ تنقیص کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ شرف ہی کافی ہے کہ اگر ہم میں سے سب سے بڑا عبادت گزار بھی عبادت کرتا ہے، اس کو تب بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ جب خطا ہوتی ہے توبہ کے باوجود بھی یہ خدشہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، پتہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یہ کتنی بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کسی کے بارے میں جس سے کوئی غلطی ہوئی ہو،
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً تاکید کے ساتھ میں نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ دوسری آیت صرف شروع کے 2 جملے ہی جواب کے لیے کافی ہیں۔ سورت جنگ حنین کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ سبحان اللہ۔ یقیناً دیکھ یہاں پر بھی لام اور قد ہے، 2 مؤکدات ہیں۔ نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، نصرت کی ہے۔ فی مواطن کثیرۃ، بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مواطن میں۔ ویوم حنین، اور جنگ حنین کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے خاص مدد فرمائی ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر میں قصے تھوڑا سا بیان کروں، جواب تو آ چکا ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ جنگ حنین میں بھی جو ابتدا میں بعض صحابہ سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا، قصہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ تو 10,000 جو مدینہ سے وہ صحابہ، اور 2,000 جو مکہ میں جو اسلام قبول کرتے ہیں، 9 مسلم ہوتے ہیں، پھر جنگ حنین کے لیے نکل پڑتے ہیں مکہ سے طائف کی طرف۔ حنین کی جگہ پر جو ہے یہاں پر اس میدان میں یا اس جگہ پر تیر، جو مشرکین کے تیر اندازوں تیر مارنا شروع کر دی ہر طرف سے۔ تو راستے میں جاتے جاتے یہ 2 واقعے ہوئے۔ ایک تو ان میں سے بعض جو 9 مسلم تھے، 2,000 جو مکہ میں سے تھے، جو 9 مسلم تھے، ان میں سے بعض نے کہا کہ اتنی زیادہ تعداد ہے ہماری، آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے، آج ہم کامیاب ہو کے رہیں گے۔ اس طریقے سے کچھ جملے کہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کثرت تعداد کہ ان کو تھوڑا سا ناز ہو گیا یا فخر یا غرور، کچھ بھی کہہ دے آپ، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگے۔ اس لیے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین تنگ ہو گئی، یعنی اتنی میدان تھا جنگ کا کہ مشرکین چھپ چھپ کر اس جگہ پہ جو درخت تھے وہاں پہ چھپے ہوئے تھے، وہ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر وہاں سے وہ بھاگنا شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دیکھا کہ اکیلے ہو چکے تھے۔ پھر صحابہ واپس آتے ہیں اور پھر جنگ کا پلٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں دیکھ لیں آپ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یوم حنین جنگ حنین کا دن بھی شامل ہے اس نصرت المدد میں اور ان کی کامیابی میں۔ تو اس آیت میں بھی صحابہ کی تنقیص نہیں بلکہ تعریفیں کی گئی ہیں، اور لقد نصرکم اللہ کافی صحابہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نصرت فرمائی اور مدد فرمائی، اور جنگ جو ہے وہ صحابہ ہی جیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا ہے۔ تیسری آیت دیکھتے ہیں۔ تیسری آیت میں صرف آخری 2 جملے ہی جواب کے لیے کافی ہیں، سورۃ توبہ نمبر 118 میں، اور یہ قصہ ہے ان 3 صحابہ کا جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورۃ توبہ نمبر 118۔ آخری 2 جملے، پہلے کے جملے تو وہ اعتراض کرنے والے جو صحابہ سے بغض و نفرت کرنے والے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، جبکہ ان کے لیے زمین جو ہے کشادہ زمین بہت تنگ ہو گئی تھی، اور 50 دن تک یہ تنگی رہی، وہ یہ اللہ کے حکم سے تھا، سبحان اللہ۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اب نفس کو اپنے لیے تنگ ہو گئے تھے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اب کوئی
خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کرم نہیں کرے گا اس تنگی سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے اور ان کی توبہ بھی قبول کی ہے. سبحان اللہ. ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے، خوب مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. تو ان کی توبہ اللہ نے قبول کی. اللہ تعالیٰ تواب ہے، رحیم ہے، خاص رحم کیا، خاص کرم کیا. کیا یہ ان کے لیے تنقیص ہے؟ سبحان اللہ. کہ اس میں صحابہ کی تنقیص کی جا رہی ہے یا تعریفیں کی جا رہی ہیں؟ سبحان اللہ. آخر میں حدیث کا ذکر کرتے ہیں، ذات عنوات کی حدیث میں، اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے نعوذ باللہ شرک ہوا ہے. کہاں شرک ہوا ہے؟ حدیث کے ابتدائی جملے میں، صرف ابتدائی جملہ ہی دیکھ لیں، جواب کے لیے کافی ہے. ابن ابی عاصم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر. ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کی طرف روانہ ہوئے جبکہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. حدثاء عہد بکفر کے ابھی کچھ، اب جس ماحول میں رہتے تھے اتنی سالوں سے، وہ جو کفریہ چیزیں جو تھیں جن پر وہ پلے بڑے ہوئے، ان میں سے بات چیت رہ جاتی ہیں. سبحان اللہ. اسے فرمایا ہے ابتدا میں صحابی خود اپنے یہ قصہ بیان کرتے ہوئے اپنی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری اس وقت حالت کیا تھی. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ. سبحان اللہ. ہوا کیا تھا کہ جنگ حنین کے لیے راستے میں نکلتے وقت، تو جیسے میں نے عرض کی پہلے کہ وہ 2000 صحابہ جو فتح مکہ میں 9 مسلم ہوئے تھے وہ بھی ساتھ تھے. راستے سے ہم سے گزر ہوا تو مشرکین کی ایک بیری کا درخت تھا جس پہ وہ اپنا اصل لٹکاتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. جب صحابہ نے ان کو دیکھا، یہ جو نئے صحابہ تھے 2000 میں سے چند لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھیں ان کے لیے ذات انوات، یہ بیری کے خاص درخت ہیں جن میں اپنا اسلحہ لٹکا کر، تلواریں لٹکا کر، تیر لٹکا کر وغیرہ برکت حاصل کرتے ہیں تاکہ جنگ میں زیادہ فائدہ مند ہو، زیادہ تیزی سے یعنی کوئی استعمال ہو اور وہ کارآمد ہو جائیں جنگ میں، اور صرف جنگ میں کامیابی بھی ہو جائے. تو برکت کے لیے یہ مشرکین کر رہے ہیں. آپ بھی ہمارے لیے ایک بیری کا درخت مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اپنا اصل لٹکا دیں وہاں پہ اور ہمیں بھی برکت حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر انہا سنن قلتم الذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا: اللہ اکبر. یہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی جو ہے نا راستے ہیں، تم لوگوں نے وہی کہا، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک الہ مقرر کر، جیسے کہ مشرکین کے لیے الہ ہے. دیکھیں مشابہت کی چیز میں ہے کہ یہاں پر مشرکین کے بیری کا درخت لٹکاتے ہیں، اور بعض ان صحابہ نے جو مسلم ہیں انہوں نے بھی یہی گزارش کی کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیں. بنی اسرائیل نے بت پرستوں کو دیکھا کہ بت پرستی کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت ہونا چاہیے. تو مشابہت اس اعتبار سے ہے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم ضرور ان لوگوں کے راستوں پہ چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور یہ یہود و نصارہ ہیں. یہ روایت ابن ابی عاصم میں کتاب السنہ میں روایت کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کے تعلق سے. اور اصل قصہ ہے کہ 2 مسلموں نے صرف بیری کے درخت پر برکت حاصل کرنے کے لیے تلوار لٹکانے کی اجازت مانگی. شرک کرنا ان کو علم تھا اور نہ ہی اس پر عمل کیا تھا. بات صرف اجازت یا مطالبہ کی حد تک تھی. صرف جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی تو سب خاموش ہو گئے. ان میں سے کسی نے بھی دوبارہ کوئی بات نہیں کی اس معاملے، اور نہ ہی ان لوگوں نے اس بیری کے درخت پر کوئی تلوار یا کوئی اصل لٹکایا. فوراً رک گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کے بعد کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. تو صرف گزارش کرنے سے شرک کہاں پہ ہو گیا؟ سبحان اللہ. اعتراض کرنے والوں کی ان تمام مثالوں میں اگر غور و فکر کیا بغیر صرف انصاف کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت میں ان آیات کریمہ میں بھی صحابہ کی تنقیص نہیں بلکہ تعریفیں اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ صحابہ کے قدر جانتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس خیر عظیم سے محروم کیا ہے وہ صحابہ سے بغض کرتے ہیں. نعوذ باللہ من الخذلان
واللہ اعلی و اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی صحیح اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید اور سنت اور منہج سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وبا فتنہ و شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.